بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
Change it and say till I come. Change it and say till I come, till I come, till I come. Change it and say till I come, till I come, till I come. Change it and say. Hello. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all the prestigious guests and a happy welcome from Sadia Anwar. And I hope so کہ آج بھی آپ لوگ یہاں اتنا انجوائے کریں گے کیونکہ میرے لیے یہ ملاقات بہت اسپیشل ہوتی ہے. اسپیشل ان دس سینس کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں اولڈ رابینس نہیں گولڈ رابینس. سو یو آل پیپل آر لائک گولڈ اینڈ جیم فار می. اور آج ویسے تو میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ چیٹ چیٹ کرتی ہوں اور ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ چیٹ چیٹ کرتی ہوں, لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ لوگ رہ جاتے ہیں, کچھ مسنگ ہو جاتا ہے. لیکن آج میڈم شیری سے شروع کرنا چاہتی ہوں. شیخ صاحب یو آر ایور بزی پرسن. شیخ صاحب آپ پلیز مجھے ٹائم دیجیے گا تھوڑا سا. آپ سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ پڑھ کے چلے جائیے گا. آ جائیں. شیخ شہباز صاحب کے لیے بہت زبردست تالی ہونی چاہیے, کیونکہ میں اگر یہ کہوں کہ جنرل سیکرٹری ہو تو وہ واقعی ایسا ہونا چاہیے. جس شخص نے مجھے تسبیح کے اس دانوں کی طرح پرو کے رکھا ہے سب کو, اور مجھے بھی ساتھ میں, کہ اٹس لائک این آرڈر فار می کہ سال کے بعد بھی اگر ان کا سیم ڈے میسج آتا ہے. آئی واز ان فیصل آباد اور میں نے ٹریول کیا آج آپ لوگوں سے ملنے کے لیے, سو دیٹ آئی کین میٹ سو اسپلینڈڈ پیپل. تو ایک تالی ذرا اپنے لیے اور شیخ شہباز صاحب کے لیے. شیخ صاحب ایک منٹ, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ صرف آپ کی وجہ سے میں یہاں آئی. یہ ذمہ داری میرے پہ ڈال دی ہے خواہ. میں مہمانوں کو نہیں جو آپ کے گفتگو انشاءاللہ گفتگو میں اسٹیج پہ کروں گا تو باہر کا اپنا کام جاری رکھیں. جی جی تھینک یو. میڈم شیری یہاں موجود تھیں. سرفراز صاحب اگر آپ یہاں پہ موجود ہیں تو پہلے مجھے کھائے بولیے گا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ چلیں فائنلی ہم ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمیشہ کی طرح ویری انتھوزیاسٹ اینڈ ویری جنرس ایز ویل. سرفراز صاحب السلام علیکم. اچھا آپ عمان میں ہوتے ہیں؟ 40 سال سے ہیں. تو آج کتنے سالوں بعد رابین سے ملاقات ہو؟ 40 سال بعد. آفٹر 40 ایئرس. تو آج تو آپ بڑے ایکسائٹیڈ ہوں گے یہاں آنے کے لیے, اتنے سارے پرانے دوست. کل پتہ چلا کہ رابینس کی میٹنگ ہو رہی ہے تو میں نے کہا کہ اس سے بہتر کہ اور کا حادثہ ہو جائے, سرفراز صاحب کو دیکھ لیا جائے. واو سو سویٹ. سرفراز صاحب نے پاکستان کا نام بہت روشن کیا ہے عمان میں, اور آپ اب کر رہے ہیں الحمدللہ کرتے جا رہے ہیں. اچھا ہر دفعہ میں انٹروڈیوس کرتی ہوں لیکن یہ نہیں بتاتی ہوں کہ آپ سب لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں, کہاں کہاں پہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. ٹوڈے دا موسٹ امپورٹنٹ کویسچن کہ آپ لوگ وہاں کس عہدے پہ کام کر رہے ہیں, کس طرح سے پاکستان کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, ریپرزینٹ کر رہے ہیں. دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جب پاکستانی پاکستان سے باہر جائیں تو ان کے چلنے پھرنے سے, ان کے گفتگو کرنے سے, ان کے ملنے سے لوگ سمجھیں گے کہ اچھے انسان ہیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب پاکستانی پاکستان کے باہر ہو تو وہ اچھے دکھیں.
अच्छे लगे, अच्छी गुफ्तगू करें, उनके चेहरों पे आपकी तरह स्माइल हो थैंक यू, नाइस कॉम्प्लीमेंट। और वो ईमानदार हो, वो मेहनतकार हो, ताकि वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ की हुकूमत, वहाँ के अवाम, वो एक ऐसा पैगाम देके जाए कि पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है और एक अच्छा मुल्क है। और ओमान में हम लोग एक ज़माने में 24 रावियंस थे, सिर्फ मस्कत शहर में। इसमें एम्बेसडर रिजवान थे, एम्बेसडर जावेद हफीज़ थे और बहुत से लोग थे, डॉक्टर असद थे, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा ग्रुप है ओमान में रावियंस का। Wow, so sweet of you and good luck for your future. सरफराज साहब, आप मुझे ये बताइए, इन्होंने अभी बहुत प्यारी बात कही कि इंसान अच्छा दिखे। आपकी नज़र में अच्छा दिखना क्या होता है? दिखना ये है जो दूसरों को दिखे। मैं आपको तो इंसान प्रोजेक्ट करता ही है थोड़ा बहुत। मतलब अच्छा दिखना में मेकअप भी आता है या ये मैं पूछ रही हूँ? मेकअप आता है अगर आपका उससे ताल्लुक हो तो, लेकिन हमें तो मेकअप से तो ताल्लुक नहीं है। नहीं, यहाँ ख़वातीन भी हैं, मैडम शीरी हर दफ़ा इतनी अच्छी दिखती हैं। वो तो है ना, वो तो अपने इन हर ओन राइट वो बिल्कुल दिखती हैं, बहुत सी ख़वातीन दिखती हैं। नहीं, मकसद ये है कि हम लोग जो पाकिस्तान से बाहर कभी जाते हैं, और मैं भी गया 40 साल 50 साल बहुत साल, तो हम लोगों ने सब मिलजुल के बहुत अच्छे, हमारे ख्याल में बहुत अच्छे काम किए। पहला फिलिंग स्टेशन था वो सरफराज साहब ने डिज़ाइन किया। वाओ, एक ताली होनी चाहिए। ओमान में जो पहला फिलिंग स्टेशन था वो सरफराज साहब ने डिजाइन किया। दैट्स रियली अ ग्रेट ऑनर फॉर ऑल पाकिस्तानी, नॉट ओनली रावियंस। बहरहाल मौके मिले, अल्लाह ताला ने बहुत हमें मौके दिए कई मुल्कों में काम करने के। मस्कत, ओमान बस वन ऑफ देम, और सऊदी खलीज से तरबिया तालीम के वो हमारे साथी थे, और उनकी गाइडेंस में हमें बहुत तक़वियत मिली, और वो पाकिस्तान के एक सच्चे दोस्त और एक अच्छे इंसान थे। अल्लाह मग़फ़िरत करे, पिछले साल उनका इंतकाल हो गया। तो इस तरह अली क्या नाम? चलें जी, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच। आप की बड़ी लंबे अरसे बाद मुलाकात हो रही है और इसको एंजॉय कीजिए। और अब बताइए, आपके पास आ जाओ। जान के मान पाऊँ तो आपसे भी सवाल पूछ लूँ? कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि आप मुझे आज जान जाए। वैसे मैं हर साल इसी कोशिश में रहती हूँ, लेकिन आप हर साल भूल जाते हैं। एनीवेज, खुशी होती है आपको, मैं कहा आपको मिलके खुशी होती है। जिन जिन लोगों को खुशी होती है जरा वो तालियां बजाएंगे। सबको खुशी हुई है, लेकिन बड़ी थकी हारी सी खुशी है, ऐसा लग नहीं रहा कि खुशी है। एनीवेज, खुशी में जरा जोश पैदा कीजिए। अगर नहीं भी हो तो वैसे ही जरा बंदा दिखावे के लिए खुशी, शो ऑफ के लिए। शो ऑफ वैसे भी तो करते हैं, लेकिन तालियों में पता नहीं क्यों हम कंजूसी कर जाते हैं। ओ, मैं भूल गई एक चीज, तो मैं ऐसा भूल ही गई। जानते हैं वो क्या है? रावियंस तालियां नहीं बजाते। आपको इसकी वजह पता है? वैसे मैं ओल्ड रावियंस में से ओल्ड हो गई, बहुत ओल्ड हूँ। ओल्ड बस ओल्ड होता है, बहुत या कम नहीं हो। नहीं, वो ओल्ड, एक जूनियर ओल्ड, एक सीनियर, एक सुपर सीनियर है। अच्छा, हमारे जितने ओल्ड रावियंस एसोसिएशन के जितने फंक्शन हुए हैं, आप क्या समझते हैं उनमें सबसे हसीन मुलाकात आपकी किससे हुई थी? वेरी टफ क्वेश्चन, जो आपको मुद्दतों याद रही होगी आज तक। आप कहते हो ये वाली मुलाकात जो है ना, ये सबसे शानदार थी। रिसर्च की मुलाकात एहसान ज़फर साहब से होती थी। हाय हाय, क्या नाम ले दिया आपने, क्या नाम ले दिया। बहुत अच्छे थे, बहुत इंसान थे, उनको बहुत मिस कर रहे हैं आज। काश वो जिंदा रहते और हमारे साथ इसी तरह तकरीबों में हिस्सा रखते रहते, प्रिजाइड करते रहते और रौनक बिखेरते रहते। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई। एहसान ज़फर साहब के लिए एक शानदार ताली हो जाए उनके एजाज में, जोरदार सी। थैंक यू वेरी मच। मैडम शीरी मेरे हाथ नहीं आई, मैंने बहुत कोशिश की उन्हें ढूंढने की, वो मुझे नजर आती है लेकिन तब मैं क्वेश्चन पूछ रही होती हूँ। और ऐसा वो जानबूझ के कर रही है, मेरे खिलाफ साजिश है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता चल गया। एनीवेज, जो आप चाहती हैं मैं वही करने जा रही हूँ। अपनी मर्जी। डॉक्टर
فرید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہیں میں ہر ایونٹ میں دیکھتی ہوں. میرے خیال میں جتنی میری ایونٹ کی عمر ہے, ایونٹ میں مجھے عرصہ گزرا ہے, اتنا ہی عرصہ میں نے انہیں اپنے تمام فنکشنز میں دیکھا ہے. یہ چپ کر کے بڑے غور سے مشاہدہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر فرید ملک صاحب, آپ یہاں موجود ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے فنکشنز پہ جا کے, اور اسپیشلی اولڈ راویلز کے اس ایونٹ میں؟ کافی چیزیں تازہ ہو جاتی ہیں. جگہ جاتی ہے زیادہ ہوٹل میں وہ ٹچ نہیں آتا جو موجود. میں نے سنا ہے کہ وہاں سے ایک انرجی بوسٹ بھی ملتا ہے. جس ادارے میں آپ کے بچپن کی یا آپ کی جوانی کی یادیں ہوں, وہاں آپ کی انرجی بوسٹ ہوتی ہے. اولڈ راویلز کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہیں, ان سے بھی آپ کی جوانی کی یادیں وابستہ ہیں, تو کیا انرجی بوسٹ ملتا ہے یہاں آ کے؟ بہت جوان ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, اس سے مذاق سے ہٹ کے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اور کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے راویلز جانیں کہ جو ہمارے ڈی سی کی شان ہے, راویلز کرتے کیا ہیں, یعنی وہ کہاں کہاں اپنی خدمات سر انجام دے. لیکن اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ کام وہ ہم نے اپنے کولے سے نیچرل گیس جی جو ہمارا انرجی کا کرائسس ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے ہم تھر کے کولے سے گیس بنانے کا ہو گئے. تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ اس کو گیس پروڈیوس کیا جائے اور اس سے ہمارا جو انرجی کرائسس ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئلے سے گیس, مطلب اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت سارے کرائسس کا سامنا ہے, اور اس کی وجہ ہے ہماری بڑھتی ہوئی آبادی اور ریسورسز کا کم ہونا اس کے تناسب میں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ریسورسز ہمارے پاس جتنے اللہ میاں نے دیے ہیں اس سے اس چیز کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے ایگری نہیں کرتا, ریسورسز کی کمی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. یہاں جو مسئلہ ہے وہ اس کو مارکیٹ تک لانے کا اپلائی کریں گے. ہمارے پاس 175 بلین ٹن کولا ہے اور اب 2 بلین ڈالر کا کولا امپورٹ ہے. یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ جہاں لابیز ہیں, امپورٹ لابیز ہیں, ایک پیک لابیز ہیں, کمیشن لابیز ہیں, ان سب کو عبور کر کے آپ کو منزل تک پہنچنا, اور یہ مشکلات کی راستہ ہے جو آپ کو طے کرنا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ویری ویل سیڈ. مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں, من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں سے نمازی بن نہ سکا. تو جناب میں نے میڈم شیری کو یہاں کہیں دیکھا ہے اور میں اسی جانب روان ہوا ہوں, حالانکہ مجھے بہت سارے پہاڑ طے کر کے آپ تک آنا پڑا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ مجھ سے کیوں چھپ رہے ہیں؟ میں چھپ اس لیے رہی تھی کہ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اور لوگوں سے بات کریں, مجھ سے تو آپ اکثر بات کریں. لیکن میری تشنگی نہیں جاتی, میں کیا کروں. میں آپ سے ملاقات کرتی ہوں پھر بھی وہ ایک تشنگی رہ جاتی ہے, اسے پورا کرنے کے لیے میں کوشش کرتی ہوں اگلی ملاقات میں وہ پوری ہو جائے. آپ کی شخصیت کیا ہے؟ تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اچھا میڈم شیری یہ بتائیں کہ آپ ہر سال یہاں پہ اور اپنے اسٹوڈنٹس میں نئے لوگ دیتی ہیں, نئے چہرے دیتی ہیں, نئی امیدیں دیتی ہیں. آپ اس کا گراف جو ہے وہ اب اوپر زیادہ دیکھ رہی ہیں کہ نیچے زیادہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, آئی ہیو آلویز بین اے ویری پازیٹیو پرسن, اور میرا خیال ہے میری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, کہ گراف اوپر ہی اوپر جا رہا ہے, اور انشاءاللہ اوپر جا کر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ترقی کی سب سے اوپر بڑی منزل پہ ہوگا. تو وی ڈسپیئر, اگر تھوڑی سی سیٹ بیکس آتے ہیں اور سب آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نگیٹیوٹی کی طرف چلے جائیں. تو ہمیشہ پازیٹیو رہیں اور ایسے کام کریں کہ جس سے پازیٹیوٹی بڑھے. ایسے کام کریں. اچھا کیا وجہ ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے میں اس میں بہت وہ نا امیدی دیکھتی ہوں, اس کی وجہ آپ کیسے سمجھتی ہیں؟ ہمارے میڈیا کو, سوشل میڈیا کو, بچوں کے ماحول کو, کس چیز کو, تعلیمی نظام کو؟ بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن یہاں پہ پھر میں آپ سے ڈس ایگری کروں گی. نا امیدی وہ ہے, سب پہ نہیں.
جی ہے، لیکن یہ کہ آئی تھنک وی گرون اپس آر ریسپانسبل فار دیٹ ایز ویل، کہ ہم نے ان کو وہ دنیا نہیں دی جس کے وہ حقدار ہیں. تو اب آپ لوگ جیسے ہیں نا یانگسٹرز لائک یو should come forward and bring about a positive change. Be the change that you want to see in the society. That's really a great lesson for today. Thank you. خالد غیاث صاحب یہاں آئے تھے اور جی انہیں میں جانتی ہوں کیونکہ ان کے ساتھ میں ہمیشہ حق کرتی ہوں. سر میں یہاں بیٹھ جاؤں. سوٹی ہے کوئی غلطی. السلام علیکم سر. آپ ہر دفعہ اتنے جولی موڈ میں اپنے آپ کو اتنا فریش کیسے رکھ لیتے ہیں؟ اس لیے کہ میں ہر دفعہ آپ کو نئے روم میں خوبصورت دیکھتا ہوں. You made my evening, seriously. بٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ انرجی لیول مطلب ہمارا کبھی کبھی ڈاؤن ہوتا ہے، بٹ جتنے شوز میں نے آپ کو دیکھا ہے ناٹ اونلی اولڈ راوینس، لیکن ہر شو میں آپ کا انرجی لیول ویسا ہی ہوتا ہے. اور سناؤ کیسی ہو؟ یہ کیسے کرتے ہیں آپ یہ جادو کی جپی اور یہ سارا کچھ بہت مزے کا ہوتا ہے. اللہ کو دعائیں دو، وہ درد ملے ہیں ہمیں خوشی ملی ہے. اچھا یہ بتائیں، آپ نے بہت سارے لوگوں کو آتے دیکھا، بہت ساری شخصیات کو بنتے دیکھا. ایک آپ سے امپورٹنٹ پوائنٹ پوچھنا چاہوں گی، وہ کون سی چیز ہے جو کسی کو زمین سے آسمان پہ لے جاتی ہے؟ اللہ کی رضا. اور اس کے بعد اللہ کی رضا کے بعد انسان کی کیا چیزیں چاہیے؟ کوئی نہیں، اللہ کا کرم اور اللہ کی رضا. مطلب آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کہتے ہیں کہ کاوش بھی ہونی چاہیے. اس کی ہوگی، ہم نے تو حکومت کی ہے یہ اور ضرور، تو اس نے کاوش کر کے کیا، ہمیں اللہ نے آپ کو اللہ نے عطا کر دیا. اور باقی سب کو بھی آپ سمجھتے کوئی ایسا بندہ تو ہوتا ہوگا جس کو کاوش سے مل جاتا ہوگا. جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا اسی کو ملے گی، باقیوں کو نہیں. مطلب گر یہ ہے کہ بس اس کے ساتھ چلتے رہو، وہ جو راستہ اس نے دکھایا ہے، لیکن وہ راستہ سمجھ کے بہت کم لوگوں کو آتا ہے، اس کے لیے ایک سمجھ چاہیے. اپنی امی سے پوچھنا ہوتا ہے بتا دیں گی. وہ تو کان کھینچیں گے. نہ بالکل نہیں، ان سے بالکل ہی پوچھنا. تھینک یو، ویری نائس میٹنگ یو اینڈ انجوائے دا شو. اور یہاں اور بہت سارے لوگ موجود ہیں. میں ادھر چلی جاؤں. جمشید اوپل ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ یہ کیا کہہ دیا ساتھیہ نے، میرا نام ہی لے دیا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی میں بہت ٹھیک ہوں، اور آج یہاں آ کے دور بھی اچھا میں نے ایک بڑی اچھی فیمس کوٹیشن سنی ہے. کوٹیشن تو نہیں ہے ویسے، فیمس سیئنگ کہہ سکتے ہیں آپ. کہتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میرا، خواتین جہاں ہوتی ہیں وہاں کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ماحول اچھا ہو گیا کیونکہ مائی بیوٹیفل وائف از ود می، اور شی از آلسو اے راوین. Either it was the information اور آپ مجھے خبردار کر رہے تھے. نہیں ایسا نہیں ہے. وی آر اے فیملی آف راوینس اسٹارٹنگ ود مائی فادر محمد یونس اوپل، جو کہ پروفیسر رہے ہیں فزکس میں، اور پھر ہمارے 4 بھائی، ہم 4 بھائی تھے اور سب راوین رہے. اور سب سے لمبا راوین میں رہا ہوں کہ 64 سے 64 سے 97 نہیں نمبر سا جی. وہ تو ہوتا تو اچھا تھا مگر. اچھا ایک منٹ، آپ نے کہا کہ دا ویری لانگ پیریڈ ایسوسیشن رہی ہے آپ کی جس یونیورسٹی. پکے راوین ہیں 6 سال والے. 6 سال والے، یہ 6 سال والے کیا ہوتے ہیں؟ اور 4 سال والے منیمم کتنے سال والے راوینس ہو سکتے ہیں؟ منیمم 2 سال والے جو کہ ایف اے کر کے اچھے اسکولوں میں اچھی. ہاں بالکل نہیں، مجھے تو انہوں نے 4-5 سال کے بعد مانا تھا کہ یہ راوین. یہ اپنی سکہ منوانے کی بات ہے. کوئی کسی کو 6 سال لگ جاتے ہیں، کوئی 2 سال سکہ منوا لیتا اور پکا راوین ہو جاتا ہے. اچھا جی. تو آج آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا زندگی میں جس پہ آپ کو فخر محسوس ہو رہا؟ فخر تو مجھے سب سے زیادہ راوین ہونے پہ ہے، مگر ہم فخر
اسی پہ کرنا چاہیے کہ جو خدا نے آپ کو موقع دیا اس کو آپ پورا نبھا سکیں اور اس کے اوپر پورا اتر سکیں. سو باقی جو ہے اپنی کثر نفسی سے کام لینا چاہیے. اتنا بھی مت لیجئے کہ ہم آپ کو جان نہ پائیں, ہمیں تھوڑا سا تو چاہیے آپ کو جاننا. جاننے کے لیے یہ ہے کہ ہم امریکہ میں سیٹلڈ ہیں اور ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم وزٹ کر رہے ہیں لاہور کو, اور مائی سیلف اینڈ مائی وائف آر ویری پراؤڈ ٹو بی ہیئر. اچھا, امریکہ میں ایسی گیدرنگز ہوتی ہیں وہاں پہ اس طرح کی انجوائمنٹ ملتی ہے؟ ہاں جی بالکل, اپنی فیملی اپنے سرکل آف فرینڈ بنانے پڑتے ہیں. ہم نے بھی کوشش کی رابین ایسوسیشن بنانے کی اور ہمارے کافی رابین دوست موجود ہیں. تو ایک فارمل آرگنائزیشن تو نہیں بنی لیکن گیدرنگس رابینس کی ہمارے فرینڈس میں بہت تعداد ہے رابینس کی. اینڈ وی لو ٹو ٹاک اباؤٹ گورنمنٹ کالج days here. اور وی آر ویری تھینکفل ٹو رابین نے ہمیں بینگ رابین جو ہمیں اکنالج تربیت کے حساب سے اور ہماری تعلیم کے حساب سے بہت آگے لے گئے. اچھا, ایک تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ سا چھوٹا سا سوال کا جواب مجھے دے دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ والے ماں باپ تھے وہ کوئی بیسٹ آپ کو براٹ اپ تھا, یا اب والے ماں باپ بھی براٹ اپ صحیح کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم تو بہت پرفیکٹ پیرنٹس ہیں اور ایسے ہی رہے گا. میں بچوں کو پیرنٹ جب بنتے ہیں پھر ان کو پتہ لگتا ہے کہ پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے ایکچولی. تو جب ہم پیرنٹ بنے تب انہیں احساس ہوا کہ ہمارے ماں باپ نے کتنی محنت کی اور کتنی انہوں نے ہمیں انویسٹمنٹ کی اور ہمارے اوپر سب کچھ اپنا سیکریفائس کر کے. سو وی آر ویری اوکے جی, انجوائے دا شو. اور لیٹ می کم ٹو دا نیکسٹ. اور ہمارے پاس ایک نوجوان موجود ہیں, ان کا نام ہے بلال خالد. بلال خالد موجود ہے. السلام علیکم. So happy to see you here. آج آپ کو ایوارڈ بھی مل رہا ہے. میں نے کہا آپ کو سب سے پہلے مبارکباد میں دے دوں, اس سے پہلے کہ یہ آپ کو اناؤنس کریں میں نمبر بنا لوں آپ کے. آئی ایم سعدیہ اور میں ہر سال یہاں ہوتی ہوں. تو ڈاکٹر نوشین, آپ کیا سمجھ رہی ہیں اس ٹائم یہ میجیکل مومنٹ ہوگا آپ کے لیے, کیا جذبات ہیں؟ Government College, that was from 68 to 71. Did my bachelor's from there. Dr. Ayman Bishri, I have principal and then the vice chancellor. So I have very memorable time. Memorable time in a very good sense. تو ڈاکٹر نوشین, کوئی ایسا لمحہ جس کو آپ کہتی ہو اچھا یہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر ایسا ہو جاتا, وہ زیادہ بیسٹ ہوتا, کوئی ایسا کوئی زندگی کا ایسا لمحہ جسے آپ چینج کرنا چاہتی ہوں کہ نہیں اس طرح نہیں ہوتا تو میں یہ بن جاتی ہوں, اگر میں ڈاکٹر نوشین نہیں ہوتی تو میں فلاں ہوتی. اگر مجھے زیادہ نمبر مل جاتے تو میں شاید میڈیکل ڈاکٹر بن جاتی, لیکن مجھے نہیں ملے. سو دین آئی چینج مائی پروفیشن اینڈ آئی بیکیم سائیکالوجسٹ. پی ایچ ڈی کی فورڈن یونیورسٹی نیو یارک سٹی سے, پھر میں نے فیلوشپ کی البرٹ ایلس انسٹیٹیوٹ سے. آئی ایم ٹرینڈ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ان ریشنل. واو, دیٹس گریٹ. تو یہ اس سے زیادہ اچھا نہیں ہو گیا اگر ایف ایس سی میں نمبر آپ کے زیادہ آ جاتے تو آپ ایک عام سی ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن جاتی, اسپیشلائزیشن کریں. میرا میاں کہتا ہے کہ میڈیکل ڈاکٹر ہوتی تو میں تو بن جاتی. ہائے, یہ تو واقعی کہاں ہے آپ کے ہسبینڈ, آئے ہیں ساتھ؟ She's a Radian also, but I was not extended in تالیاں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ وہ بھی راگینس ہے لیکن میں نے ان کو انویٹیشن ہی ایکسٹینڈ نہیں کیا. اوکے, کیپ اٹ اپ. آپ کتنے پیارے لگ رہے ہیں, ویری ینگ اینڈ ہینڈسم. ایک تالی ہو جائے بلال خالد کے لیے.
بلال یہ تالی میں نے آپ کے لیے بھجوائی ہے. اب آپ ایک کام کریں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آج کل. میں بزنس کرتا ہوں. آئی ایم این انٹرپرینور. بیسیکلی جو اسٹوڈنٹس باہر پڑھنے جاتے ہیں انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں, آئی ہیلپ دیم ان سیکیورنگ ایڈمیشنز اینڈ ریسٹ بائی پروفیشن آئی ایم این انٹرپرینور. آئی ایم انٹو ملٹیپل بزنسز. مجھے باہر بھجوا دیں گے؟ جی جی بالکل بھجوا دیں. ہال سے باہر نہیں بھجوانا. نہیں, آپ اپنے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس اور چیزیں لے کے آئیں. ہم آپ کو انٹرنیشنلی بھی جن کے آپ انٹرویوز کر رہی ہیں سارے, کوئی یو ایس سے ہے, کوئی یو کے سے, کوئی عمان سے, تو دنیا دیکھنی چاہیے, بالکل پھرنی چاہیے. آپ کو بھی بھجوا دیں گے, ناٹ این ایشو. اچھا, ایک سوال آخری, مجھے یہ بتائیں کہ آپ پیارا بننے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کسی سیلون جاتے ہیں, مطلب کیا ہوتے ہیں, لڑکوں کے سیلون ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ آپ نو لڑکا. لڑکے جی سچ بولے اور ان کا دل صاف ہو تو ان کی شکل پہ آتا تھا پیارے لگتے ہیں. ہائے اللہ, یہ سچ بول رہے ہیں آپ. تالیاں بجا کے بتائیں گے تمام مرد حضرات جتنے یہاں پہ موجود ہیں. بلال کہہ رہے ہیں کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کے اندر کا حسن چھلک کے باہر آ جاتا ہے. کیا مطلب ہے آپ کا؟ اگر اندر آپ کا دل اور نیت صاف ہو تو وہ جھلک کے باہر آ جاتی ہے. تو آپ کا مطلب ہے خواتین اس لیے پالٹ جاتی ہیں کہ ان کی نیتیں صاف نہیں ہیں؟ سچ کا شاید تھوڑا سا مسئلہ ہو. نہیں بلال, this is not fair. یہاں اتنی ساری خواتین موجود ہیں, اس طرح تو نہیں چلے گا. کیوں بھائی ہم اس پہ زبردست سا احتجاج کریں کہ اس کا پوائنٹ آف ویو چینج ہونا چاہیے. خواتین بھی اچھی ہوتی ہیں اندر سے. نہیں, خواتین تو جو خواتین کا درجہ ہے مرد ان کے مقابلے میں بھی نہیں آ سکتے, بٹ میں مردانہ حسن کی بات کر رہا تھا, اگر ہو تو اس وجہ سے ہوتا ہے. I would like to give a one single message. جو میرے فیلو راویئنز یہاں پہ ہیں وہ تو سارے بہت سینئر ہیں, تو I would like to give one message for Pakistan and for all the Ravian community کہ اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان میں کاروباری سوچ اس حد تک پیدا ہو جائے کہ پاکستان بھی اکنامیکلی ایک اسٹیبل ملک بن جائے. یہاں پہ ہر لحاظ سے قابل لوگ موجود ہیں, بس صرف اگر شاید ضرورت ہے تو ایک چیز کی ہے, we should be very much pro business. واہ, تالیاں. اور انہی تالیوں کے ساتھ ہم تھوڑا سا وقفہ لیں گے, یعنی میرا اور آپ کا یہ جو انسٹرکشن ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو بریک کریں گے اس میں سے, اور شیخ صاحب جو ہیں وہ آگے سلسلے کو چلائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطیب حضرات, ہم آج کے سالانہ عشائیہ کی تقریب کا آغاز کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ میں اپنے معزز مہمان گرامی اسٹیج پر تشریف لانے کی دعوت دوں. سب سے پہلے ملک پاکستان کا بہت بڑا نام ڈاکٹر امجد ثاقب. اولڈ ریلوے ایسوسیشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب سرفراز احمد. خواتین کی نمائندگی کے لیے میں دعوت دوں گا ایسوسیشن کی نائب صدر محترمہ شیریں اسد صاحبہ. محترمہ شیریں اسد. گورنمنٹ کالج لاہور کے میں اپنی وائس چانسلر ہی کہتا ہوں جناب اصغر زیدی صاحب. جناب اصغر زیدی, اس وقت میں عجیب کیفیت میں ہوں کہ ہمارے صدر محترم جناب ایس ایم ظفر آج یہاں پہ نہیں. یہ پہلا عشائیہ ہے. میں نے ظفر صاحب کی فیملی سے استدعا کی کہ بیگم صاحبہ خود تشریف لائیں. ان کی ہمت نہیں پڑی. میں نے علی ظفر سے استدعا کی, انہوں نے بڑی ہمت کی. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. ہماری اولڈ راویئنز ایسوسیشن کی تشکیل میں بلکہ اس کے ڈیولپ کرنے میں جس شخص نے نمایاں کردار ادا کیا اس کا نام ہے اعظم نذیر طارق. میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں.
آپ سے درخواست ہے کہ قومی ترانہ کے ادب میں کھڑے ہو جائیں. شکریہ آپ کا. سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. 20 سال ہو گئے اس بچے کو ہمارے اس پلیٹ فارم سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. علی ابراہیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائك حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، میں رب ذوالجلال کا انتہائی ممنون ہوں کہ جس نے آج پھر مجھے آپ کا مہماندار ٹھہرایا. اس موقع پر میں آپ کو آپ کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. عظیم راکین، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے مادی اور افراتفری کے دور میں کہاں موقع ملتا ہے کہ آپ جیسے معروف اور مصروف راوین ایک عشائیہ کے لیے جوک در جوک کھینچے چلے آئیں. یہ صرف اور صرف اس مادر علمی کی بدولت ہے کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں شہر لاہور کے اس خوبصورت ہال میں تشریف لائے ہیں. خوبصورت ہوٹل کا یہ خوبصورت ہال، آپ اس کی چھت تلے جمع ہیں اور اس خوبصورت ہوٹل کی چھت تلے اسیران محبت کا جو جہاں سجا ہے وہ اسی سنگ و خشت کی بنی ہوئی عمارت کی نسبت کا ایجاد ہے جسے گورنمنٹ کالج لاہور کہتے ہیں. خواتین و حضرات، آج سے 39 سال پہلے اولڈ ریوینز ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں لایا گیا. مجھے اندازہ نہیں کہ میں وہ فرائض کس طور پر سر انجام دے رہا ہوں، مگر عمل واقع یہ ہے
کہ سال ہر سال پہلے لگایا گیا ننا منا پودا اولڈ رابطین ایسوسی ایشن کی صورت میں ایک تناور درخت بن چکا ہے. میں ہر بار سوچتا ہوں کہ کوئی نئی بات کروں، کچھ نئے الفاظ، کچھ نئی یادیں، کچھ نئے تذکرے، اور پچھلے کئی سالوں سے میں آپ کا مہماندار ہوں. ہر سال وہی تکرار، وہی قصے، وہی کہانیاں. میں سوچتا رہا کہ کوئی نئی بات ہو سکے، مگر ناکامی ہوئی. سب کچھ تو وہی ہے، ویسا ہی جیسے ازل سے تھا. کالج بھی وہی، ٹاور بھی وہی، لوجیا اور اوول کی دلبریاں اور دلداریاں بھی وہی. آخر بدلا کیا ہے جس پر کوئی نئی بات کی جا سکے؟ خواتین و حضرات، گورنمنٹ کالج لاہور ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ دنیا کے بہترین تہذیبی مرکزوں میں ایک مرکز ہے. کسی دور میں کہا جاتا تھا کہ گورنمنٹ کالج لاہور ایک ایسا ادارہ ہے جو بیوروکریٹس پیدا کرتا ہے، لیکن آج خدا کے فضل و کرم سے رابعین اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر پاکستان کے بڑے سے بڑے عہدوں پر فائز ہے. سینٹ کے ایوان سے لے کر وزارت عظمیٰ تک گورنمنٹ کالج لاہور کی توتی بولتی ہے. خواتین و حضرات، 1864 کی صبح کو طلوع ہونے والے سورج سے لے کے آج تک یہ ادارہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے. اگر تاریخ کے اوراق کی روگردانی کریں تو تاریخ کے اوراق پر تصور پاکستان، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، مولانا محمد حسین آزاد، پطرس بخاری، ڈاکٹر نذیر احمد، فیض احمد فیض، ڈاکٹر عبدالسلام، ڈاکٹر محمد اجمل، نون میر راشد، قیوم نظر، حکیم احمد شجاع، صوفی غلام مسعود تبسم، عارف خان، جناب اسد ظفر، ڈاکٹر صبر مبارک بند، ڈاکٹر محمد امجد ساکر اور دیگر معروف نامین آپ کو چمکتے دکھائی دیں گے. خواتین و حضرات، اولڈ رابعیت ہونے کا احساس عمر بند آدمی کے ساتھ رہتا ہے. اس کی آرزو ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کالج کے ماحول کی کیفیت محسوس ہونی چاہیے. آپ کی یہ ایسوسی ایشن گورنمنٹ کالج لاہور کے پرانے زمانے کو نئے زمانوں کے ساتھ مربوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جہاں اولڈ رابعیت اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے افسانے، قدیم یادوں کے چراغ روشن کر لیتے ہیں. مجھے آپ بھی اپنے دل پر جلتی ہوئی مشرق کی روشنی میں لکھا ہوا ملتا ہے گائیڈ ٹو نو، اور میری خواہش ہے کہ اپنے لہو میں یہ جلتی ہوئی مشرق کبھی بجھنے نہ دو. آپ کا بہت بہت شکریہ. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بے ترتیب سا پروگرام ہے میرے پاس. میں اتنے بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کس کو پہلے بلاؤں، کس کو آخر میں. جناب اصغر زیدی ہمارے بڑے ہیں، میں بڑوں سے کام شروع کرتا ہوں. جناب اصغر زیدی. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور شکریہ شہباز شیخ صاحب کا slip of the tongue. اور ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ دھوپ میں خوب گھوم پھر کے میرا گھر تلاش کیا اور وہ کارڈ اپنے ہاتھ سے لے کر آئے، اور شاید وہی وجہ ہے کہ میں یہاں موجود ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں نے آج سوچنا شروع کیا کہ میں پہلے تو بڑی شیخیاں بکھارتا تھا کہ گورنمنٹ کالج میں ہم نے اس سال یہ کام کیا، اس سال یہ کام کیا، اور ایسا کام پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. خلیل الرحمان صاحب، ڈاکٹر صاحب اکثر برا بنا جاتے تھے کہ یہ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، پرانا جو ہم نے کام کیا اس کا ذکر نہیں کیا. آج میں آپ کو اس قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا، بلکہ براڈر جو ایجوکیشن سیکٹر کے چیلنجز ہیں، جو یوتھ کے ہمارے چیلنجز ہیں، اس کے بارے میں بس مختصر سے بات کروں. اس وقت اگر آپ کبھی انٹرنیشنل فلائٹ میں جائیں، اور خصوصاً پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس پہ جائیں یا قطر ایئر ویز پہ جائیں، تو آپ کو ایک خاص قسم کا کراؤڈ نظر آتا ہے.
یہ ہمارے ینگ بچے ہیں، بڑے برائٹ آف دا برائٹسٹ بچے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فلائٹ میں میجورٹی جو پاکستانی لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ یہ یوتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی سے پوچھیں تو 2-3 سے جو میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم NED میں پڑھ رہے تھے، ہم وہاں سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم یہ پڑھ رہے تھے، یہ کر رہے تھے، ہم مایوس ہو کر ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی پریشان کن بات ہے۔ تو اس کے بارے میں میں نے یہ آرٹیکل بھی لکھا، اور میرا خیال ہے کہ اس تمام پرابلم کا جو سورس ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے۔ اگر ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ اس قابل ہو جائیں کہ ہم اس طرح کی تعلیم دینا شروع کریں کہ جس میں ہمارے بچے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے، گریجویٹ سے کمپیٹ کر سکیں۔ اگر ہم UAE میں جا کر دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے گریجویٹس جو ہیں وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے انڈین گریجویٹس سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سورس آف دا پرابلم جو ہے وہ لائز ود اس۔ خداوندان اقبال نے کہا تھا، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، اور خداوندان مکتب سے مراد ہم تھے جو تعلیم اداروں کو چلاتے ہیں، ہم جیسا کہ صاحب بھی چلاتے ہیں قوت کالج کو۔ تو اقبال شکایت کر رہے تھے، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ تو ہم وہ بچے جو شاہین بن کے اڑنا چاہ رہے ہیں ان کو ہم سبق جو ہے، ہمارا جو کریکلم ہے، جو کریکلم پڑھانے کا ہے، وہ ہم اچھے سٹینڈرڈ کا نہیں دے پا رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا واحد بہتری کا ذریعہ یہ ہے کہ اس طرح کی پالیسی انٹروڈیوس کی جائیں کہ جس میں ہمارے ایجوکیشن سیکٹرز کو، اور خصوصاً جو ایلیٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں گورنمنٹ کالج سامنے ہے، اس کو اس طرح کے اختیارات دیے جائیں، اس طرح کی اٹانومی دی جائے کہ وہ تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اچھا کام کر سکے۔ اس کے ساتھ جو لنک اپ میٹر ہے وہ ہے امپلائمنٹ اپرچونٹی، کہ ہمارے گریجویٹس کتنے امپلائیبل ہیں۔ اور ہم نے اپنے اکثر انڈسٹری کے لوگوں سے کہتے سنا، اور آپ بھی بہت سے لوگ اس طرح کے ایکسپیرینس سے گزر چکے ہوں گے، کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے بڑے بڑے گریڈز لے کر آتے ہیں اور پھر ہمیں دوبارہ پڑھانا پڑ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ معاملات سمجھے نہیں ہوتے کہ جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی پالیسی اڈاپٹ کی جائے کہ جس میں یونیورسٹیز کو اٹانومی ملے، ہم اپنے سٹینڈرڈز بہتر کر سکیں، اور ان سٹینڈرڈز کو بہتر کرتے ہوئے جو ہمارا ایک یوتھ بلج ہے، یعنی ایک گریٹ پرپورشن آف آر پاپولیشن کنسسٹ آف یونگسٹرز ایج بلو 30، ہم ان کو یوتھ بلج کو ایک ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ بنا سکیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اس آرٹیکل میں نے یہ بھیجا تھا اولڈ آڈینس، اس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت پاکستان کو اس بات کی اتنی اہم ضرورت ہے کہ ایک سٹیٹ آف ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے، کہ جس کے مطابق تمام لیولز کے ایجوکیشن سٹینڈرڈز بہتر ہونے چاہیے، پھر ہی ہم یہ برین ڈرین روک سکیں گے، پھر ہی ہم اپنے فیوچر کے لیے کوئی اچھا بڑا کام کر سکیں گے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بڑی لمبی چوڑی تقریر کریں گے، اور کیسے ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم سوچ رہے ہیں تقریریں کم ہوں تو گپ شپ زیادہ ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، آپ نے تو کمال ہمارا حوصلہ بڑھا دیا، سیٹ ہو گیا۔ تو اسی طرح میں بقایا آنے والے دوستوں سے بھی یہی چاہوں گا کہ اسی طرح اگر کر دیا جائے تو ہماری حوصلہ بھی ہوگی، اور کھانے والے بھی اس کھانے کی طرف چلے جائیں گے۔ بعد میں ہلکا پھلکا میوزک کا بھی ہے پروگرام۔ تو میں اس وقت جن کو بلانا چاہتا ہوں وہ ہیں خانوادہ ایس ایم ظفر کے چشم و چراغ جناب علی ظفر۔ وائس چانسلر صاحبہ تشریف لائی ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It is obviously an honor and a privilege to be addressing such a august gathering and to be invited by the institution जिसको पूरी दुनिया जानती है. Normally तो मुश्किल नहीं होता लोगों के सामने बात करना, लेकिन जब इतने luminaries देखे from the best institution of the country, तो इंसान यही सोचता है कि कोई इंटेलेक्चुअल बात ही करे, वरना ये बात समझ नहीं आएगी किसी को. SM ज़फ़र साहब के लिए आपकी जो इंस्टीट्यूशन है एंड रावीन्स जो आप लोग हैं was like a family. वो हमेशा कहते थे कि उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो उनको जो इंसेंटिव मिला वो इसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने की वजह से मिला, जब उन्होंने पहले स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ा था, और जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली टू एक्सेल इन हिज प्रोफेशन वो भी इस इंस्टीट्यूशन में जो एजुकेशन उन्होंने हासिल की उसकी वजह से. वो किस्सा सुनाते हैं कि जब वो गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन लेने आए तो एक मैंगड़ी स्कूल है जहाँ से उन्होंने मैट्रिक किया था, और अपने इलाके में एरिया में ही वॉज द टॉपर. लेकिन जिस दिन वो इंटरव्यू देने आए तो उन्होंने पहना हुआ था अपने दोस्त का सूट जो कि उनसे डबल साइज़ का था. तो कहते हैं कि मैं जब आया और मैंने आके तो इंटरव्यू दिया, तो जो इंटरव्यू पैनल था मैं एंटर किया तो उन्होंने देखा मुझे और देखने के बाद कहा थैंक यू और मुझे बाहर भेज दिया. सो ही सेड कि आई थॉट कि मैं इतना उन्होंने रिज़ल्ट मेरा देखा है, मेरा CV देखा है, तो मुझे इंटरव्यू के बगैर ही उन्होंने एडमिशन दे दिए. बाद में जब लिस्ट लगी बाहर तो कहते हैं कि मेरा नाम उसमें नहीं था. सो ही सेज कि मैं प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर खड़ा हो गया और मैंने बड़ी बार रिक्वेस्ट की कि मुझे इजाज़त दें कि मैं अंदर जाके प्रिंसिपल से बात करूं. प्रिंसिपल जो थे वो मिल नहीं रहे थे. वक्त ख़त्म हो गया, वो निकल रहा थे या प्रिंसिपल साहब तो उनको ज़फ़र साहब ने कहा कि जी, एंड ही सेज कि मेरा पहला मुकदमा था ज़िंदगी का. ही सेज कि दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड टू बी ए लॉयर, कि मेरे में कैपेसिटी है लॉ प्रैक्टिस करने की. सो वो निकल रहे थे जब प्रिंसिपल, तो उन्होंने कहा कि क्या आप इंतज़ार करें. ज़फ़र साहब ने कहा जी मुझे एक आपसे बात करनी है. उन्होंने कहा क्या बात करनी है. उन्होंने कहा जी मुझे पास नहीं किया इन्होंने. He said you have 5 minutes, convince me, otherwise this is going to not last. तो ज़फ़र साहब कहते हैं मैंने एक सेंटेंस बोला. मैंने कहा कि आपका जो कानून है वो ये कहता है कि इंटरव्यू होगा तब पास या फेल होगा इंसान, लेकिन अगर इंटरव्यू ही ना हो तो जो बेसिस है ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस वो नहीं रहता. तो आपके लोगों ने तो इंटरव्यू दिया ही नहीं. उन्होंने मेरा लिबास देखा, शायद मेरा सूट देखा जो डबल साइज़ का था, तो मुझे उन्होंने फेल कर दिया. दैट इज़ अनलॉफुल. तो कहते हैं कि प्रिंसिपल ने कहा अच्छा ओके, आई विल गिव यू वन चांस. तुम्हें अंग्रेज़ी आती है? तो उन्होंने कहा येस आई कैन स्पीक इंग्लिश. तो ही सेड ठीक है, अगर आप जाएं, एक प्रोफेसर थे जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, इंग्लिश के प्रोफेसर होते थे उस ज़माने में गवर्नमेंट कॉलेज के. तो उन्होंने कहा अगर वो आपको एक हफ्ते में कह देंगे कि यस आपको अंग्रेज़ी आती है तो वील एडमिट यू. तो ही सेड आई वेंट टू द प्रोफेसर. एक हफ्ते क्या, उन्होंने एक दिन के बाद कहा कि यस दिस बॉय हैज़ गॉट एक्सेप्शनल कैपेसिटी फॉर दिस लैंग्वेज, एंड कहते हैं मेरी एडमिशन. So this was his story, and he always used to say कि बल्कि जो फंक्शन है आपकी उस पे वो हमेशा आते थे, और वो चाहे जहाँ जितना भी उनको इम्पोर्टेंट कोई लोग बुला लें, वो कहते थे ये मेरी फंक्शन अपनी है, इस पे मैंने आना है. और मैं ख्याल इधर ही आप बैठाते थे उनको. आज वालदा ने आना था, शहबाज साहब ने कहा था कि वो आएँ, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं इस्लामाबाद था. उन्होंने कहा कि मेरी प्रॉब्लम ये है, उनको भी ले आते थे वो साथ, और पहले इधर ही कहीं बैठती थी वो. तो इसी से कि मैं इधर बैठूंगी, स्टेज में देखूंगी
تو میرے سے رہا نہیں جائے گا, and I don't want to cry in front of my family. So basically وہ اس لیے نہیں آئیں آج, لیکن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا اور آنر دیا. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ یاد رکھیں, ورنہ جانے والے لوگوں کو کم لوگ جانتے ہیں یا یاد رکھتے ہیں, بٹ یو ہیو کیپٹ دا ٹریڈیشن لائف, اور اسی ٹریڈیشن کی وجہ سے آج آئی ایم ہیئر اینڈ اٹ از این آنر. انشاءاللہ جب بھی آپ بلائیں گے آئی ول کیپ کمنگ اینڈ ٹرائنگ اینڈ ریپرزینٹنگ ہم ان دا فیوچر. تھینک یو سو مچ. شکریہ علی ظفر آپ کا. آپ کی تقریر سے یقین جانیے محبت نظر آ رہی تھی, اور وہ محبت ایسی کہ ظفر صاحب انہوں نے اینوئل ڈنر کے پروگرام کی بات کی, وہ ایگزیکٹو باڈی کی میٹنگ پہ بھی ایسے آتے تھے جیسے شاید وہ ورلڈ بینک کی میٹنگ پہ جا رہے ہیں, تیار ہو کے ساری باتوں. بہت یادیں ہیں ان کے ساتھ. ان کے چھوٹے بیٹے آسم بھی تشریف لائے ہیں, میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. میرے پاس بہت ساری اس وقت اعزازات دینے کا وقت ہے, اور میں رکھتا ہوں یہاں پہ. لاسٹ ٹائم جب ہم نے ایس ایم ظفر صاحب کا تعزیتی ریفرنس کیا, تو اس وقت ہم نے ایگزیکٹو باڈی نے فیصلہ کیا کہ ہم آئندہ ایک ایوارڈ دیا کریں گے. وہ ایس ایم ظفر لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہوگا. وہ بیگم صاحبہ موجود تھیں, علی ظفر موجود تھے, آسم موجود تھے. انہوں نے کہا وہ ہماری طرف سے ہوگا. ہم نے کہا وہ ہماری طرف سے ہوگا, آپ کی طرف سے ہوگا, تو ہماری طرف سے بھی ایوارڈ ہوں گے. تو وہ میں ان ایوارڈ کا جو ہماری طرف سے ہے, جو بیگم صاحبہ کی طرف سے ہے, علی صاحب کی طرف سے ہیں, ان سے آغاز کرتا ہوں. تو میں دعوت دوں گا پہلے اپنی وائس پریزیڈنٹ محترمہ کو کہ وہ تشریف لائیں, اور پہلے ایک محترمہ, کیونکہ ہماری ایگزیکٹو میں کہا کہ آپ لیڈیز کی نمائندگی نہیں کرتے. ہم نے کہا یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں, ہم نے تو ہمیشہ ایک خاتون کو اسٹیج پہ بٹھایا ہے. تو نظر بھی آ رہی ہیں آپ بیٹھے ہوئے, ہاں آپ تو دو آ گئی ہیں, یک نشر دو شدہ. جی میں بھی بتانے لگا تھا ان کے بارے میں. جی ڈاکٹر صاحبہ پہلی وائس چانسلر خاتون ہے جو گورنمنٹ کالج کی بنی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہیڈ آف فزکس تھی, اور ڈاکٹر صاحب نے سائنس کے لیے ڈاکٹر صاحب کی بہت بڑی خدمات ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں. جی شیری آئیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر شازیہ بشیر کو مبارکباد بھی دیتی ہوں, اور اول راوینس کے ڈنر میں خوش آمدید بھی کہتی ہوں کہ اٹس اے بگ آنر فار آل اس لیڈیز. شی از دا فرسٹ لیڈی وائس چانسلر آف گورنمنٹ کالج یونیورسٹی. سو اے بگ راؤنڈ آف اپلاز فار ہر. Madam, it's a real honor seeing you sitting on the stage with us. It's an honor and privilege to be reading out the profile of a colleague, a friend, and above all, a human being with a heart of gold. I'm talking about none other than Professor Dr. Nosheen Khan Rahman, who will be receiving the S.M. Zafar Lifetime Achievement Award today as the female representative of Government College University. So, without further ado, she did her BA and MA from Government College, Lahore, PhD from Fordham University, New York, her fellowship diploma from the Institute for Rational Emotive Therapy, New York. And over here I would like to add that Dr. Nosheen, I think, is the first psychologist to introduce rational emotive behavior therapy in Pakistan. And I remember that we were sitting in class and she had just returned from the United States of America, اور یہ آئی تھی ہمیں لیکچر دینے کے لیے.
اور یہ اس وقت جو ہے نا ہم گئے, مطلب تھوڑا ڈیمینر ان کا اس طرح تک تھا کہ ہم تھوڑے سے ڈرے ہوئے بھی تھے کہ یہ اتنی پڑھی لکھی خاتون آ گئی ہیں اور پتہ نہیں کیسے بہیو کریں گی اور کیا ہوگا. تو I have never met a more humble person than Dr. Nosheen Khan Rahman. And she has got certification in so many, I think about 10 certifications in different areas of clinical psychology. And her service record, she is currently the director Lahore Maktab Islamic School of Arts and Sciences with a total student strength of 1100 plus. ڈائریکٹر جنریشن جو خواتین یہاں پہ بیٹھی ہیں ان کی انفارمیشن کے لیے, نوشین از ون آف دی اونرز اینڈ ڈائریکٹرز آف دا جنریشن اسٹورز, اینڈ شی ہیز بین دا ڈائریکٹر فار دا سینٹر فار کلینکل سائیکالوجی یونیورسٹی آف دا پنجاب, پروفیسر سینٹر فار کلینکل سائیکالوجی یونیورسٹی آف دا پنجاب, اینڈ got selected as an assistant professor at the Center for Clinical Psychology, University of the Punjab in '87. And I'll go on to her book publications because if I read the entire profile, it'll take another 15 to 20 minutes. She has written a chapter on the status of psychology in Pakistan, which was published in the Handbook of International Psychology by Brunner Rutledge, New York, USA. A chapter on adolescent behavior in Pakistan, and organized about 8 national conferences in Lahore under the banner of the Association of Clinical Psychologists, and as director of the Center for Clinical Psychology, University of the Punjab, started 3 new programs, MPhil, BS, Honours and PhD. And Clinical Services established a free hotline, helpline service for crisis intervention to deal with stress, trauma and emotional psychosocial problems. اور اس کی بہت ضرورت ہے کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ اسٹریس لیولس کتنے بڑھ گئے ہیں. لو کاسٹ کلینکل سروسز, سیلف سپورٹنگ ایجوکیشنل پروگرام فار سلو لرنرز, اینڈ اے ہاسپٹل فار سائکیاٹرک ڈیزیزز ان مینٹل ہاسپٹل. شی ہیز سپروائزڈ 4 PhDs and 14 MPhils. And this is just, جسے کہتے ہیں نا, the icing on the cake. I mean, I couldn't go through her entire profile, which I'm feeling bad about, but inshallah kabhi hum inko bulayenge for an extensive lecture, to aapko pata lagega what a treasure trove of knowledge she has. So, Nosheen, so proud to have you here. نوشین صاحب کو ادھر تشریف لائیں, ان کو محترمہ شیری اسد صاحبہ دیں گے, ادھر آ جائے گا, ادھر آئے. صاحب بیٹھے تب نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. یہ ڈاکٹر نوشین کا جو ایوارڈ ہے یہ ہمارے قابل تکریم دوست اور اولڈ راوینز کے روح رواں تھے محترم ممتاز شیخ صاحب, یہ ان کے نام سے منسوب ایوارڈ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اب میں جس ایوارڈ کا اعلان کرنا چاہتا ہوں وہ ایوارڈ ایک ایسی شخصیت سے منسوب ہے جو پاکستان کے لیے باعث عز و افتخار ہیں اور جو اب پاکستان کی پہچان اور شناخت بن چکے ہیں. میری مراد ڈاکٹر امجد ثاقب سے ہے, ستارہ امتیاز, ہلال امتیاز اور فخر پاکستان. ڈاکٹر امجد ثاقب بنیادی طور پہ سول سروس سے متعلق رہے, لیکن ایک صبح انہوں نے سول سروس کو خیر بات کہا اور انسان دوستی کی ایک حکایت لکھنے کا آغاز کیا.
آپ دنیا کے سب سے بڑے مائکرو فائنانس ادارے اخوت کے بانی اور چیئرمین ہیں، اور یہ ادارہ کم و بیش 40 لاکھ ضرورت مندوں تک پہنچ چکا ہے، اور اب تک 220 ملین روپے کی اعانت جو ہے وہ ڈاکٹر امجد ثاقب کے توسط سے ان تک پہنچی ہے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے چیئرمین کی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں، جو کم و بیش 160 ترقی کرنے والے فلاحی اداروں اور چیریٹی آرگنائزیشنز کا ایک گلدستہ ہے۔ آپ فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور پھر آپ فاؤنٹین ہاؤس کے روح رواں ہیں۔ فاؤنٹین ہاؤس میں آپ نے نہ صرف 600 بستروں پہ مشتمل ہاسپٹل کی ترویج و ترقی کے لیے کام کیا، بلکہ آپ نے انڈور اور آؤٹ ڈور مریضوں کے لیے جو کوشش و کاوش کی ہے وہ سنہری حروف سے لکھی جائے گی، اور غالباً عقیل روبی نے اسی لیے کہا تھا کہ لہو کی بوند پلک سے گرے تو دل پہ سجا، یہ وہ گوہر ہے جو گہرے سمندروں میں نہیں۔ آپ پنجاب ایجوکیشنل انڈاؤمنٹ فنڈ کے وائس چیئرمین اور پاکستان ایجوکیشنل انڈاؤمنٹ فنڈ کے چیئرپرسن بھی ہیں۔ آپ کا تعارف بہت طویل ہے۔ اس ملک میں غربت کے خاتمے، انسانی قدروں کی ترویج اور غریب انسانوں تک انتہائی باوقار طریقے سے پہنچنے کی جو جہد مسلسل، کوشش مکرر اور عمل پیہم ڈاکٹر امجد ثاقب نے کی ہے، وہ میرے، آپ کے لیے، سب کے لیے، بلکہ پاکستان کے تمام باسیوں کے لیے باعث عز و افتخار ہے۔ اور وہ حضرت علامہ نے کہا تھا نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور یہ ستارہ تو ہر وقت روشن رہتا ہے، اور یہ روشنی ظلمت اور تاریکی کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ میں چیدہ باتیں ڈاکٹر امجد ثاقب کے بارے میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایک انسان دوست کے طور پہ آپ کو جانتے ہیں، لیکن آپ کو اس قدر ایوارڈز دیے گئے، اس قدر آپ کو اعزازات سے نوازا گیا۔ آپ کو ہز ہائنس شیخ حمدان نے، جو کہ نائب حکمران ہیں، انہوں نے آپ کو، کراؤن پرنس آف دبئی ہیں، انہوں نے آپ کو ایک ایوارڈ دیا، اسلامک اکانومی ایوارڈ، اور یہ ایوارڈ جس عز و افتخار کے ساتھ آپ کی نظر کیا گیا، اس سے پاکستان کی عزت میں بے پایہ اضافہ ہوا۔ سوشل انٹرپرینیور آف دی ایئر 2018، یہ ورلڈ اکنامک فورم نے آپ کی خدمت میں یہ اعزاز پیش کیا۔ پھر کامن ویلتھ 31st پوائنٹ آف لائٹ ایوارڈ، یہ کوئن الزبتھ نے آپ کی خدمت میں بنفس نفیس پیش کیا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب کو ستارہ امتیاز 2011 میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت نے عطا کیا، اور 2023 میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف آپ یہ کوشش و کاوش کرتے ہیں، انسانوں کو ترغیب بھی دیتے ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں۔ آپ نے اخوت نام کے کالج اور یونیورسٹی کی خشت اول رکھی، اور بغیر فیس کے تعلیم کے سفر کا آغاز کیا، جو بہت بڑا کارنامہ ہے، اور جو انتہائی خوبصورت الفاظ میں تاریخ میں لکھا جائے گا، اور ہمارا فخر سر سے بلند ہوگا، اور آج کی تقریب کے شرکا اور بھی زیادہ عزت محسوس کریں گے۔ دوست داران عزیز، ڈاکٹر امجد ثاقب
10 کتابوں کے لکھاری ہیں، 10 کتابیں لکھ چکے ہیں. نہ صرف انسان دوست ہیں بلکہ علم دوست بھی ہیں، فہیم بھی ہیں اور زیرک بھی ہیں، دانا بھی ہیں اور دانشور بھی ہیں. کیا کیا غالباً ڈکشنری یا الفاظ کا ذخیرہ کم پڑ جائے گا اس شخصیت کی تفسیر اور تعبیر بیان کرنے کے لیے. میں انتہائی ادب و احترام سے ملتمس ہوں عزت مآب ڈاکٹر امجد ثاقب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. اولڈ راویئنز کے سینئر وائس پریزیڈنٹ قابل صد احترام سرفراز صاحب سے درخواست ہے کہ آپ محترم ڈاکٹر امجد ثاقب کی خدمت میں یہ ایوارڈ پیش کریں. اس ایوارڈ سے راویئنز کی طرف سے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. دوستداران عزیز، یہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ تھا جو کہ ہم نے عزت مآب ڈاکٹر امجد ثاقب کی خدمت میں پیش کیا. ایک لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہے ہمارے انتہائی فعال، انتہائی جرأت مند، انتہائی تیز رفتار. وہ جو علامہ نے کہا تھا نا کہ دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری، مسے آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری. دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ میری ضرب ہے کاری نہ تیری ضرب ہے کاری. اور مشام تیز سے ملتا ہے صحرا میں نشاں ان کا، زنو تخمی سے ہاتھ آتا نہیں آہو تاتاری. مشام تیز کی جو تحریک ہے اس کا یہاں پہ ایک شخص، ایک نوجوان جس نے عالم شباب میں اس کام کا آغاز کیا، اس کا نام ہے ابرار الحق. ابرار الحق کو شاید کچھ لوگ شروع میں ان کے نغموں کی بنیاد پہ، ان کی گائیکی کی بنیاد پہ جانتے تھے، لیکن ابرار الحق کے اندر ایک بہت خوبصورت انسان دوست چھپا ہوا تھا. ابرار الحق نے 1998 میں سہارا فار لائف ٹرسٹ کی بنیاد رکھی. بنیاد ابرار الحق نے تو کیا رکھنی تھی، ہمارے دوست اور قابل صد تکریم شہباز شیخ صاحب اصل میں اس پورے عمل کے سرخیل اور روح رواں تھے. خشت اول رکھنے والوں میں شہباز شیخ صاحب شامل تھے، اور ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم اس بزم کو سجانے والوں میں، ان کارکنوں میں شامل تھے جب اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی. اور میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ جس شخص کے ساتھ شہباز شیخ ہوگا یقیناً اس کی پرواز شہباز کی پرواز ہوگی، اور وہ ستاروں سے آگے کے جہاں تلاش کرے گا. تو ابرار الحق نے شہباز شیخ کی معاونت سے، سہارا فار لائف ٹرسٹ کے توسط سے ایک انتہائی خوبصورت کام کیا. وہ ہماری پہچان گائک کے طور پہ بنا، لیکن تھا ایک پڑھا لکھا انسان. اور علم جو ہے وہ انسان کو خوش رنگ و خوبصورت بناتا ہے، اس کے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، اور اسے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ایک تڑپ پیدا کرتا ہے. ابرار الحق نے ہیلتھ کیئر اور ہیلتھ کیئر کے حوالے سے کام کرنے میں بے پناہ خدمات انجام دی ہیں. آپ نے 600 بستروں کا نارووال جیسے کم ترقی یافتہ شہر میں ایک ہاسپٹل کی بنیاد رکھی،
اسے مکمل کیا اور آج وہاں لاکھوں مریض جو ہیں وہ اپنا علاج کرواتے ہیں۔ اس ہاسپٹل سے منسلک ایک ٹیچنگ ہاسپٹل کا آغاز کیا جس میں لوگ زیور تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں۔ اسی ابرار الحق نے اس ہاسپٹل کے ساتھ ایک جڑا ہوا کینسر کا ہاسپٹل بھی شروع کیا، جس کے لیے بہت سی تعریف اور بہت سی ستائش ہے ابرار الحق کے لیے۔ ابرار الحق کو حکومت پاکستان نے ایوارڈ سے نوازا اور بہت سے اداروں نے انہیں عزت بخشی۔ ابرار الحق کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ ابرار الحق ایک ایسا انسان ہے جو دوستوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے اور پھر اپنے کام کو مکمل کرنے کے لیے کوشش و کاوش کرتا ہے۔ وہ کہا تھا نا کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ ابرار الحق اپنی مصروفیات کے باعث، جیسا کہ وہ بہت مصروف شخص ہیں، مجھے حرف آخر کے طور پہ ایک بات میرے ذہن سے اتر گئی کہ ابرار الحق ہلال احمر کے سربراہ بھی رہے ہیں اور کووڈ-19 میں انہوں نے بے پناہ شب و روز کام کیا اور اس قدر کام کیا کہ وہ دوسروں کے لیے مثال بن گیا۔ یقیناً ظلمت اور تاریکی میں جو چراغ روشن کیے جاتے ہیں ان سے اور بہت سے چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔ دوستداران عزیز، ابرار الحق کا ایوارڈ وصول کریں گے اولڈ راوینز کے انتہائی خوبصورت، انتہائی خوش رنگ اور انتہائی حوصلہ مند اور پیارے دوست محترم خاور رفیق صاحب۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور ابرار الحق کا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ اولڈ راوینز کی طرف سے جو وصول کریں۔ میں میجر اسرار صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ محترم اعظم نذیر تارڑ صاحب وفاقی وزیر قانون سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور ایوارڈ عطا کرنے کے لیے۔ بھائی موبائل بھائی ہیلو عزت مآب ایس ایم ظفر صاحب جو ہیں وہ قانون کے شعبے میں، انسانیت کے شعبے میں، انسانی حقوق کے شعبے میں اور پاکستان کے سب سے کم عمر وزیر قانون بنے۔ اور پچھلے دنوں جب اولڈ راوینز نے ان کی یاد میں ریفرنس کیا تو وہاں محترم شہباز شیخ صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ اولڈ راوینز جو ہیں وہ ایس ایم ظفر میموریل ایوارڈ جو ہے وہ ہر برس کسی معتبر قانون دان کو پیش کیا کریں گے۔ آج ہمارے درمیان وہ معتبر قانون دان جسے یہ ایوارڈ دینے کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست، جن کی محبت کی خوشبو عام ہے اور جن کے ہاں محبت کا زمزم بہتا ہے، ہمارے سب کے اور میرے پیارے دوست وفاقی وزیر قانون و انصاف جناب اعظم نذیر تارڑ۔ اب مماثلت دیکھیں کہ ایس ایم ظفر جوانی کے عالم میں وزیر قانون بنے، یہ بھی جواں عزم اور جواں حوصلہ اور جوانی کے عالم میں وزیر قانون بنے۔ ایس ایم ظفر سینیٹر بنے، اعظم نذیر تارڑ بھی سینیٹر۔ جی، اور آپ اندازہ کریں کہ کس قدر مماثلت ہے، لیکن اعظم نذیر تارڑ کا انتخاب اس لیے کیا گیا
کہ آپ نہ صرف 3 مرحلوں میں پاکستان کے وزیر قانون رہے ہیں بلکہ اب بھی ماشاءاللہ وزیر قانون ہیں. ان کی سب سے خوبصورت تعارف 20 برس پہلے بلکہ 25 برس پہلے سے جب سے وکالت شروع کی ہے، یہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. آپ نے پہلے دن سے ہی قانون اور انصاف کی عملداری سے اتنی زور اور اتنی توانائی اور اتنی تندہی کے ساتھ آواز انصاف کے ایوانوں میں اور عدل کے ایوانوں میں بلند کی کہ آپ کا نام بہت مختصر عرصے میں معتبر ہو گیا. آپ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین رہے ہیں ایک طویل عرصے تک. آپ پاکستان کے قانون کے مختلف فورمز پہ لاہور ہائی کورٹ بار کے جنرل سیکرٹری رہے. میرے پاس ان کی حکایت اتنی طویل ہے، بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ ایک خوبصورت قانون دان، ایک دیانتدار قانون دان، ایک معاملہ فہم قانون دان، ایک صاحب نظر قانون دان، ایک خیرت اور خیرت مندی سے واقف قانون دان ہمارے درمیان آج موجود نہیں. راویئنز کا نہ صرف یہ فخر اور عزت کا باعث ہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی یہ قابل تکریم و احترام ہے. میں انتہائی ادب و احترام سے درخواست کروں گا سینیٹر علی ظفر صاحب سے کہ آپ بھی وزیر قانون رہے، وہ تشریف لائیں اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کی خدمت میں ایوارڈ پیش کریں. یہ اولڈ راویئنز کی آج کی تقریب کی خوش رنگی و خوبصورتی دیکھیں کہ دو مختلف نظریات کے سینیٹرز آپس میں محبت بانٹنے میں یکجا ہیں، دونوں سچے اور سچے پاکستانی جو ٹھہرے. اب حرف آخر کے طور پہ مجھے اجازت دیجئے، ایک چھوٹا سا ہے مرحلہ، اس میں کوئی لمبی چوڑی میں نے بات نہیں کرنی. جی اچھا، جب اس بزم کا آغاز ہوا، محفل کا آغاز ہوا تو آغاز نسخہ کیمیا قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت سے ہوا اور شیخ صاحب نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قاری صاحب جو ہیں وہ 20 برس سے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیے ہوئے ہیں اولڈ راویئنز کے عشائیے میں. وہ عام قاری نہیں ہے، وہ جگر گوشہ شہباز ہے. میری مراد ان کے صاحبزادے علی شہباز سے ہے جو معصومیت کے دنوں سے شباب کے دنوں تک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. 20 سال جس نے کلام پاک پڑھا، اللہ کریم کی بھی اس پہ انتہائی مہربانیاں اور کرم ہوتا ہے. آج کے اس تقریب میں ان کے لیے ایک خصوصی ایوارڈ اولڈ راویئنز کی طرف سے پیش کیا جائے گا اور ایوارڈ پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر زحمت دوں گا جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب کو کہ تشریف لائیں اور علی شہباز کی خدمت میں ایوارڈ پیش کریں. ہاں جی اعظم نذیر تارڑ صاحب مجھے کہہ کے گئے ہیں کہ ہم ان کے تراویحوں کے مقتدی بھی ہیں. سو آج مقتدی امام کو ایوارڈ پیش کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ایوارڈ کا یہ مرحلہ طے ہوا. اسٹیج شیخ صاحب کے حوالے میں.
کی تقریب کی خوبصورتی یہ ہے کہ آج نہ صرف سابق وائس چانسلر ظہیر صاحب موجود ہیں بلکہ گورنمنٹ کالج کی 160 سال کی تاریخ میں پہلی بار خاتون وائس چانسلر جو بنی ہیں انہوں نے بھی آج ہماری اس تقریب کو عزت بخشی ہے. آپ کے آنے سے اس تقریب کی خوش رنگی میں اور اس کی خوشبوؤں میں اضافہ ہوا ہے. آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث تکریم و احترام ہے. میں محترم المقام ڈاکٹر شازیہ بشیر صاحبہ وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. ان کی خدمت میں اولڈ راویئنس کا ایکسلنس ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے اور ایوارڈ پیش کریں گے عزت مآب ظہری صاحب سابق وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی لاہور. جی دوستاران عزیز، شیخ صاحب محبت بانٹتے ہیں اور بے پناہ محبت. اور میں شیخ صاحب کی اجازت سے ایک فقرہ کہنے کی اجازت چاہوں گا. میرا ان کا تعلق جو ہے وہ کوئی 56 یا 57 برس میں محیط ہے. جب شیخ صاحب 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے اور میرا گریجویشن کا آخری سال تھا ایوب خان کے خلاف تحریک میں، یہ خوبصورت انسان اس زمانے سے میرے ساتھ جڑا ہے اور یہ مجھ سے 1000 درجے محبتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہے. اور اس کے ہاں جتنی محبت ملتی ہے میرے ہاں کم ہے. اللہ رب العزت انہیں سلامت رکھے. میں ایک درخواست کرنا چاہوں گا تمام احباب سے کہ معاملہ کچھ لمبا ہو گیا، لیکن ایک شخصیت کو اگر آج ایوارڈ نہ دیا جائے تو ہم ایس ایم ظفر صاحب کو خراج عقیدت کیا خاک پیش کر پائیں گے. میرا ایس ایم ظفر صاحب سے تعلق 1971 سے تھا اور وہ مجھے عاصم اور علی کی طرح ہی عزیز رکھتے تھے اور وہ میرا نقصان تھا. ڈاکٹر ناصرہ جاوید اقبال نے ان کی ریلت کے دن یہ کہا تھا کہ تعزیت آپ سے کرنی چاہیے. تو آج میری اس دلی خواہش کو شیخ صاحب نے پورا کر دیا، کیونکہ شیخ صاحب خود بھی بہت بڑے اور قداور انسان ہیں. ایک ایکسلنس ایوارڈ آج ظفر صاحب کے انتہائی قابل صد احترام صاحبزادے سپریم کورٹ بار کے سابق صدر، ممتاز قانون دان اور سینیٹر، سابق وزیر قانون اور اس سے بڑھ کے ایک خوبصورت انسان جناب علی ظفر سے میں درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی اور ہمارے انتہائی محترم المقام جناب عاصم ظفر صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور ہماری اس تقریب کی خوبصورتی میں اضافہ فرمائیں اور ظفر صاحب کی یادوں کو اور خوش رنگ و تازہ کریں. عاصم ظفر صاحب. ظفر صاحب ہمیشہ تابش صاحب کو اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، تو یہ ایوارڈ میں کہوں گا کہ تابش صاحب بھی ان کی خدمت میں پیش کریں. اعزازات کی تقریب زیادہ لمبی ہو گئی اور مجھے بار بار یہ اطلاع مل رہی ہے کہ کھانا تیار ہے، تو میرے دو بڑے قابل اور واجب الاحترام رہتے ہیں. نہیں دو لفظ تو میں جناب
मिनिस्टर साहब कहूँ या आदम नजीर तारड़ जनाब तारड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, मेरे सारे सीनियर स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हैं और मेरे बड़े ही मोहतरम ओल्ड रावियंस ख़वातीन व हज़रात। अब हम तो एक सारी फैमिली हैं, यहाँ पे शेख साहब एहतमाम करते हैं हर साल, और शेख साहब के अलावा शेख साहब की जो टीम है हमारी जो एग्जेक्टिव कमेटी, आई एम पार्ट ऑफ इट। मेरे ख्याल में ये सिलसिला अब तो दहाइयों से जारी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसे ही जारी और सारी रहेगा। मैंने तो कहा है कि अवार्ड्स हो गए हैं खालिद भाई, तो फिर अब खाने पे चलते हैं क्योंकि तकारीर ज़्यादा लंबी हो जाती है। बाहर कैफ आज का इशाया इस हवाले से मैं समझता हूँ कि फ़र्क ज़रूर है कि आज हम अपने एक बड़े ही मोहतरम, बहुत ही शफीक जो हमारे सरपरस्त और सदर थे एस एम ज़फ़र साहब, उनकी वफ़ात के बाद पहली दफ़ा हम सब इकट्ठे हुए हैं। उनके लिए ताज़ीती रेफरेंस भी हमने किया, उसमें बहुत बातें उनके बारे में हुई। मेरे लिए ये इंतहाई आज इमोशनली भी बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि आई एम एक्चुअली स्वेड बाय इमोशंस, कि एक इतने कादावर शख्सियत के नाम से मंसूब जो अवार्ड है, उसके लिए मेरी मैनेजमेंट कमेटी ने मेरा इंतखाब किया। मैं उनके साहबजादगान जो मुझे भी भाइयों की तरह है, उनसे अपने दिल की ये ज़रूर बात कहना चाहूँगा कि जो 22-23 साल मैंने ज़फ़र साहब से मुतारफ़ होने के बाद जितना उनसे मेरा रब्ता रहा, बहुत सारे और लोगों की तरह मेरा भी यही क्लेम है कि मैं उन्हें बहुत अजीज़ था और मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरा उनसे दूसरा रिश्ता जो था, अली ज़फ़र साहब के नाना और मेरे दादा, वो बहुत करीबी दोस्त थे, और दादा मेरे बताया करते थे कि वो उनके शादी के गवाह भी थे। तो प्रोफेशन में जब आया तो ज़फ़र साहब उस्ताद थे वैसे भी लॉ कॉलेज के हवाले से, तो मैंने जब अपना तारुफ करवाया बहुत खुश हुए। और उसके बाद हमेशा उन्होंने, फिर उसके बाद बहुत सारे मुकदमात में कभी उनके साथ मुआवन वकील के तौर पे, और फिर वकील के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ होता है कि वो उस्तादों के उस्ताद के सामने एज एन अपोजिंग काउंसिल पेश हो, लेकिन उनकी वो जो मोहब्बत और शफ़क़त है उसमें कभी कमी नहीं पाई। शेख साहब ने कहा कि रावियंस ने हर जगह पे अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस का सफ़र जारी रखा, और इस मुल्क को ना सिर्फ सिविल सर्विसेज में, पॉलिटिक्स में, फाइनेंस में, बैंकिंग में, टीचिंग में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, हर जगह पे जो अपने हुनर और काबिलियत का इल्म है वो बुलंद रखा। अभी भी मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ पे मुल्क की खिदमत के हवाले से कोई बात हो, मैं अभी बैठे सोच रहा था जब ये बात हो रही थी कि अभी हमने पिछले दिनों में पार्लियामेंट ने, मौजूदा पार्लियामेंट ने अपना पहला लॉ जो है वो कल पास किया है, और वो है टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में। 2700 अरब रुपए के करीब जो महसूलात हैं वो स्टे ऑर्डर्स की वजह से रुके पड़े। आप अपनी इकोनॉमिक हेल्थ देखिए मुल्क की, और 2700 कुछ अरब रुपए के जो महसूलात हैं उनमें ट्रिब्यूनल्स में, कमिश्नर अपील्स के पास, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में स्टे चल रहे हैं, और ये 12 साल से सिलसिला चल रहा था। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि ओल्ड रावियन हैं, उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी कि जो ट्रिब्यूनल्स और अपील का निज़ाम है, और फिर अपील के बाद जो रेफरेंसेस और हाई कोर्ट में इसके डिसीजंस का निज़ाम है, उसको आप रिफॉर्म करें। हमने कोई 1 महीना उस पर काम किया, और हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से जो 2 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई, वो खाकसार भी ओल्ड रावियन है और सेनेटर अली ज़फ़र साहब थे मेरे साथ अपोजिशन की तरफ से। तो ये जिम्मेदारी हमने निभाई, और इस तनाव के माहौल में, इस पॉलिटिकल हीट की मौजूदगी में, मुल्की मुफाद में
اور ملک کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے وہ قانون کل پاس کیا پارلیمنٹ نے، جس کے ذریعے اب وزیر اعظم نے اپنے تمام اختیارات چھوڑ دیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوں گی کمشنر انلینڈ ریونیو سے ایڈجوڈیکیشن کے لیے اور جو جوڈیشل اور اکاؤنٹنگ ممبرز آئیں گے وہ پہلے وزیر اعظم وتھ ون اسٹروک آف پین اپوائنٹ کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ اب یہ اوپن کمپٹیشن کے ذریعے ہوں گے، اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ سلیکشن کمیٹی ہوگی، وہ ان کی تعیناتی کریں گے تاکہ میرٹ جو ہے وہ پریویل کر سکے اور یہ سلسلہ آگے چلے۔ تو بہت لمبی بات نہیں ہے، باتیں کافی ہو چکی ہیں۔ شیخ صاحب کا بھی حکم ہے کہ فوری طور پہ آپ اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے شیخ صاحب پھر ابھی آپ کے مقررین اور زیادہ ہوں گے، میں پھر یہیں پہ روک دیتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ شکریہ جناب طارق صاحب۔ خواتین حضرات، میں اب جس شخص کو بلانے لگا ہوں میری آپ سے استغاثہ ہے کہ ان کا کھڑے ہو کر استقبال کریں۔ جناب ڈاکٹر انور ثاقب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی، اور جس طرف بھی دیکھیں تو قد و قامت میں بلند سے بلند تر لوگ ہیں، ایک کہکشاں۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں اس اعزاز کے لیے، اور جب وہ میرے بارے میں کچھ بات کہہ رہے تھے تو میں ذرا خود اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا واقعی یہ سب کچھ میرے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ بہرحال اس عزت افزائی پہ اور پہلا ایس ایم ظفر ایوارڈ وصول کرنے کے حوالے سے میں آپ کا مشکور ہوں، کیونکہ ایس ایم ظفر صرف اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے تھے، ہم سے بھی محبت کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ اعزاز ہے کہ ہم نے ان کا ہاتھ تھاما اور ان کی گھنی چھاؤں کے نیچے کچھ لمحے گزارے۔ صرف 2-3 باتیں۔ جب میں آیا تو ایک خواتین سوال پوچھ رہی تھیں لوگوں سے، تو پہلا سوال یہ تھا کہ ہر طرف مایوسی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ تو میں نے کہا کہ شاید مجھے بھی یہ سوال پوچھیں۔ سوال تو انہوں نے نہیں پوچھا، لیکن میں جواب دوں گا کہ لیڈرشپ is dealing in the currency of hope۔ لیڈر وہ ہے جو امید کا دیا روشن کرتا ہے، جو ظلمت اور اندھیروں میں روشنی دیتا ہے، اور آپ لیڈرز ہیں۔ گورنمنٹ کالج میں جو بھی شخص داخل ہوا وہ لیڈر بن کے نکلتا ہے کسی بھی شعبہ فکر میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ ہیں اس وقت تک روشنی ہے، ہزاروں دیے ہیں، ستارے چمکتے ہیں، اور امید زندہ ہے۔ ایک اور سوال انہوں نے پوچھا کہ کامیابی کیسے ملتی ہے؟ ہمارے دوست نے کہا خدا کی رضا سے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ کامیابی کیسے ملتی ہے؟ انسان کی کاوش سے؟ انہوں نے پھر کہا خدا کی رضا سے۔ تو میں آپ ہی کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ کاوش بھی تو خدا کی رضا سے ہی ملتی ہے۔ آپ خواب دیکھتے ہیں، آپ جستجو کرتے ہیں، آپ صحراؤں کی سلگتی ہوئی ریت پہ چلتے ہیں، آپ تیشہ پکڑ کر دودھ کی نہر نکالتے ہیں، آپ آسمان کی بلندیوں پر پہنچتے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں۔ کسی یتیم کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو پوچھتے ہیں، کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کسی گمگشتہ راہ کو منزل کا سراغ دیتے ہیں۔ یہ سب اپنے زور بازو سے نہیں، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔
ایک آخری سوال وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ آپ کو دوبارہ زندگی کا موقع ملے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو پھر سے کچھ کرنے کے لیے کہا جائے تو کیا کریں گے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص شاید وہی کچھ کرنا چاہے جو وہ کر رہا ہے، اس لیے کہ روشنی کو جنم دینا، یا میں نے پہلے جو بات کہی، کسی ایسے شخص کو تھامنا جو خزاں رسیدہ درخت کے پتوں کی طرح کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، تو اسی کو دہرایا جاتا ہے۔ ایک بار مجھ سے بھی کسی نے یہ سوال پوچھا کہ آپ کو پھر سے زندگی ملے تو کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے یہ میرا عشق ہے، میری جو بھی جستجو تھی یہ عشق کی طرح تھی۔ اور پھر ایک خوبصورت سے شعر کے ساتھ میں نے اپنی بات مکمل کی کہ عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا، عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا، اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا۔ اگر آپ زندگی کو عشق سمجھتے ہیں، اگر آپ کسی بلند مقصد کو اپنے سینے میں ہمہ وقت دھڑکتا ہوا پاتے ہیں، پھر آپ اور کیا کریں گے؟ پھر آپ یہی کریں گے۔ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہی دیکھا، آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا۔ میں نے جب سول سروس چھوڑی تو ایک نعرہ میں نے بلند کیا کہ کشیدہ کار ازل تجھ کو اعتراض کوئی، کشیدہ کار ازل تجھ کو اعتراض کوئی، کہیں کہیں سے اگر زندگی رفو کر لوں۔ تو زندگی کی رفوگری کا یہ سفر طویل سے طویل ہوتا چلا گیا۔ غربت، افلاس، محرومی، استحصال، دکھ، اور پھر ایک اور شعر کانوں میں گونجتا ہے کہ مصفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ تو یوں سول سروس کو داغ مفارقت کہا، ایک زنجیر تھی جس کو توڑ دیا، اور پھر اس دشت بے قرار میں جسے غربت کہتے ہیں ان لوگوں سے دوستی کر لی جو ہم سے بہت پیچھے رہ گئے۔ خواتین حضرات، اس اعزاز کے ملنے کے بعد میں ایک دفعہ پھر ایک نئی زندگی محسوس کرتا ہوں، اور پھر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آئیے ہم بھی کسی گمگشتہ راہ کو منزل کا سراغ دے دیں، کسی کی آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی پہ سجا لیں، اپنی خوشیاں کسی اور کو دے دیں، اور کسی اور کے دکھ اپنے دامن میں ڈال دیں۔ اور پھر وہی بات کہ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر، غربت کے یہ جو دکھ ہیں اتنے مشکل نہیں ہے، چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر، آہستہ آہستہ ملے گی اس کے چہرے کی سحر، آہستہ آہستہ۔ بہت شکریہ۔ مجھے خوشی ہے کہ آج کی تقریب میں مجھے جرنیل بھی نظر آ رہے ہیں، فیڈرل سیکرٹری بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ قریشہ میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ کا شکریہ آپ کا۔ اور بڑے افسوس تھوڑا سا مجھے ہو رہا ہے کہ خالد عباس ڈار صاحب تشریف فرمائے، آج ان کو موقع نہیں مل سکا، تو میں ان سے شرمندہ بھی ہوں اور معافی بھی چاہتا ہوں۔ ہمارے دوست، مجھے خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میں دوستوں کو دیکھتا ہوں اکٹھے نیو ہاسٹل میں، اقبال ہاسٹل میں رہتے تھے، اور لگتا تھا یہ کچھ نہیں بننے والے، لیکن وہ ڈی آئی جی بھی بن گئے ہیں۔ اور ہمارے کوئی دوست نظر آ رہے ہیں جو بینک کے پریزیڈنٹ ہیں، رضا دورانی صاحب، بڑا پیچھے بیٹھے ہیں۔ یہ اعزاز ہے رابطیوں کو کہ ہمارے گریڈ 22 کے افسر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں،
اور بڑا مطمئن ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے. آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. میں کھانے کی دعوت دیتا ہوں اور انشاءاللہ آج پہلی دفعہ ہم یہ درمیان ہی سے دروازے کھلواتے ہیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. بہت شکریہ.